بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بارے میں کچھ متضاد رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ تاریخ دان ام المومنین حضرت عائشہ کی موت کو شہادت قرار دیتے ہیں اور اس کا ذمہ دار مروان کو ٹھہراتے ہیں، جبکہ کچھ مستند روایتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اپنی طبی موت سے وفات پائیں۔ محترم ساتھیوں، دونوں طرح کی روایات اور حوالوں کے ساتھ آپ کو سیدہ عائشہ صدیقہ کی وفات کے بارے میں کچھ حقائق بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بعض مکتبہ فکر کے لوگ فرماتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قتل کیا گیا اور ایک گڑھا کھود کر اس میں کیلیں یا تلوار کے ٹکڑے رکھ کر، جو کہ زہر آلود تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گرایا گیا، جس سے وہ بیمار ہو کر شہید ہو گئی۔ اس میں کیا حقیقت ہے؟ کیا کسی مستند کتاب سے ثابت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 17 رمضان المبارک منگل کی شب 57 ہجری اور ایک قول کے مطابق 58 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے عہد خلافت میں مدینہ منورہ میں وفات پائی، اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی میت کو رات میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ البدایہ والنہایہ الابن کثیر میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 58 ہجری کو بیماری کے باعث اپنے گھر میں ہوئی۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے تھوڑی دیر پہلے، جب کہ وہ نزاع کی حالت میں تھی، ابن عباس نے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری تعریف نہ کرنے لگیں۔ کسی نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور خود بھی عزت دار ہیں، اس لیے آپ کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پھر انہیں اندر بلا لو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کس حال میں ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے نزدیک اچھی ہوں تو سب اچھا ہی اچھا ہے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اچھی ہی رہیں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور آپ کے سوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور آپ کی براءت قرآن مجید میں آسمان سے نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے فرمایا کہ ابھی ابن عباس آئے تھے اور میری تعریف کی، میں تو چاہتی ہوں کہ کاش میں ایک بھولی بصری گمنام ہوتی۔ بخاری کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فطری وفات ہوئی تھی، کیونکہ اگر گڑھے میں گر کر وفات ہو گئی ہوتی تو پھر وفات سے قبل لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ نہ ہوتا، اسی طرح اجازت وغیرہ کا ذکر بھی نہ ہوتا، کیونکہ یہ صورتحال اسی وقت ہوتی ہے جب کسی کی وفات اس کے گھر میں فطری طور پر ہو۔ تاریخ ابن خلدون اور تاریخ مولوی عبدالحق ثانی کے مطابق مروان بن حکم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس مقصد کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ دعوت پر بلانے کے لیے مروان نے اپنے بیٹے عبد الملک اور بیٹی عاتکہ کو سیدہ عائشہ صدیقہ کی طرف روانہ کیا۔ عبد الملک اور اس کی بہن عاتکہ، جو کہ مروان کی اولاد تھے، ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبد الملک اکثر اپنے باپ کی مرضی کے خلاف ام المومنین کی خدمت میں سلام کے لیے جایا کرتا تھا، اور عاتکہ تو سیدہ عائشہ سے اس قدر مانوس تھی کہ ہر دوسرے تیسرے روز ان کے پاس ضرور جایا کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ بھی اسے محبت و شفقت کرتی تھی۔ آپ کی عاتکہ سے محبت اس وجہ سے بھی تھی کہ ایک مرتبہ اس نے اپنی جیب خرچ سے مسجد نبوی کا ایک دروازہ تعمیر کروایا تھا۔ جب دونوں بہن بھائی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ انکار نہ کر سکی اور جانے پر رضامند ہو گئی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، اس لیے یہ طے ہوا کہ آپ 15 رمضان
رمضان المبارک کو قصر پہنچیں گی اور روزہ وہیں پر افطار کریں گی۔ عبد الملک اور عاتکہ نے دعوت قبول کرنے پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شکریہ ادا کیا اور واپس جا کر یہ خوشخبری مروان کو بھی سنا دی۔ مروان یہ سن کر ان سے بھی زیادہ خوش ہوا، کیونکہ اس کی خوشی کی وجہ کچھ اور تھی، اور وہ یہ تھی کہ اپنے شیطانی منصوبے کو وہ کامیاب ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ سیدہ عائشہ کی عمر مبارک اس وقت 66 سال کچھ اوپر ہو چکی تھی۔ وہ ضعیف تھی اور اسی وجہ سے وہ کسی کے گھر بھی نہیں جاتی تھی، مگر عاتکہ کی منت سماجت کی وجہ سے اس کی دعوت کو ٹھکرا نہ سکی۔ جب اس دعوت کی خبر آل صدیق کو ہوئی تو انہوں نے سخت مخالفت کی۔ عبداللہ بن زبیر وغیرہ نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اے مادر مہربان، اے ام المومنین، آپ کا مروان کے گھر جانا کسی طرح سے بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، ہماری درخواست ہے کہ آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہودیوں کی دعوت کو بھی رد نہیں فرماتے تھے، مروان تو پھر بھی مسلمان ہے، میں اس کی دعوت کو کیسے ٹھکرا سکتی ہوں؟ ابن زبیر نے کہا کہ مگر مروان سخت مکار اور چلاک انسان ہے، وہ کوئی کبھی حرکت کر سکتا ہے، آپ ان سے فرما دیں کہ میں اس وقت تک دعوت کا حصہ نہیں بنوں گی جب تک تمام آل صدیق کو بھی ساتھ آنے کی دعوت نہ دی جائے۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ، دعوت یا تو قبول کی جاتی ہے یا روکی جاتی ہے، اس میں شرطیں نہیں رکھی جاتی۔ بے شک مروان مکار اور عیار ہے، مگر اس کا بیٹا اور بیٹی تو ویسے نہیں ہیں، اور ان کا سلوک بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ الغرض آپ نے وہاں جانے کا قصد فرمایا اور کہا میں بچوں کی دعوت کو نہیں ٹھکراؤں گی۔ بالآخر 15 رمضان مبارک کا دن آن پہنچا۔ عصر کے وقت عاتکہ اور عبد الملک ان کے لیے سواری لے کر آگے۔ عاتکہ نے آگے بڑھ کر سہارا دیتے ہوئے آپ کو خچر پر سوار کرایا اور عبد الملک نکیل پکڑ کے آگے آگے چل دیا۔ یہ قافلہ ابھی قصر البیض پہنچا بھی نہ تھا کہ مروان کو پہلے ہی پہرے پر کھڑے پہرے دار اطلاع دے چکے تھے کہ ام المومنین آ رہی ہیں۔ مروان یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا کہ آخر شکار جال میں پھنس گیا۔ یہ کہہ کر وہ باہر دروازے کی طرف استقبال کے لیے چل دیا اور چلتے ہوئے کہنے لگا کہ تم سب لوگ اپنے اپنے کاموں کی طرف پوری توجہ رکھو۔ اپنے غلام حارث سے کہا کہ خبردار میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر مت آنے دینا، خواہ میرا بیٹا عبد الملک ہو یا میری بیٹی، ورنہ میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ قصر کے بیرونی دروازے کے ساتھ ایک مہمان خانہ بھی تھا جس میں بنو امیہ کی کچھ خواتین جمع تھی۔ جب ان کو معلوم پڑا کہ ام المومنین تشریف لا رہی ہیں تو وہ استقبال اور ملاقات کے لیے دروازے پر جمع ہو گئی۔ مروان آگے بڑھ کر اور ان سے کہنے لگا دیکھو ام المومنین پہلے افطار کریں گی، پھر تم سب ان سے ملاقات کر لینا، ابھی ان کو افطار کرنے دو کیونکہ تمہارا ان سے ملنا ان کے لیے باعث تکلیف ہوگا۔ چنانچہ وہ تمام عورتیں ام المومنین سے ملے بغیر ہی دروازے سے ہٹ گئی۔ کچھ ہی لمحوں بعد آپ قصر کے دروازے پر آن پہنچی۔ مروان بھاگ کر آگے بڑھا اور آپ کے سامنے گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ جواہرات کا تھال نذرانے کے طور پر پیش کیا تو سیدہ نے کہا کہ مروان اگر تمہاری نیت صالح ہے تو اسے مدینہ کے درویشوں اور محتاجوں میں تقسیم کروا دو۔ عبد الملک نے فوراً آگے بڑھ کے تھال اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ چھوٹے بھائی عبدالعزیز سے کہا کہ یہ فوراً مسجد نبوی شریف میں لے جاؤ اور فقراء اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دو۔ مروان نے فارغہ کو اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھی اور ام المومنین کو کندھے کا سہارا دے کر کھڑی ہو گئی۔ مروان نے اپنی بیٹی سے کہا تم جاؤ اور جا کر افطار کا انتظام کرو۔ وہ چلی گئی تو مروان نے عبد الملک سے بھی کہا کہ جاؤ اور مردانے میں افطار اور کھانا بھیجو۔ یوں عبد الملک بھی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب مروان کے لیے راستہ صاف تھا۔ مروان کا غلام حارث ننگی تلوار لیے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے دونوں شیطان صفت دوست صفوان اور حشام قصر کے کونے میں دب کے بیٹھے صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ مروان نے ام المومنین حضرت عائشہ کو چلنے کا اشارہ کیا تو آپ فارغہ کے کندھے کے سہارے مسند کی طرف روانہ ہوئی۔ مروان خود دست بستہ آپ کے پیچھے ہو لیا۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا مروان ہم سب ملک عدم کے راہی ہیں، ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے
جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فقط اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ فارغہ نے گڑھے کے پاس پہنچ کر اپنا کندھا کھینچ لیا اور سیدہ عائشہ کو ہلکا سا دھکا دیا جس سے آپ کمر کے بل گڑھے میں جا گری۔ مروان بدبخت نے گڑھے کے اندر پہلے ہی زہر آلود تلواریں اور خنجر چھپا رکھے تھے، چونکہ آپ کو زیادہ بلندی سے نہیں گرایا گیا تھا اور گڑھا بھی اتنا زیادہ گہرا نہیں تھا، کیونکہ اس میں اہم کام تو اس زہر کا تھا جو ان پر لگایا گیا تھا۔ آپ نے گرتے ہی فرمایا کہ بدبخت انسان، یہ تو نے کیا کیا؟ اور اس کے ساتھ ہی آپ زہر کی وجہ سے بے ہوش ہونے لگی۔ مروان نے فوراً فارغہ کو حکم دیا کہ سیدہ کو گڑھے سے نکال کی ان کی مرہم پٹی کی جائے، اور جب ان کو گڑھے سے نکالا گیا تو اس کے دونوں بدبخت دوست صفوان اور حشام نے آگے بڑھ کر اس گڑھے کو پر کر دیا جیسے یہاں پر کبھی کوئی گڑھا تھا ہی نہیں۔ مروان نے فوراً اپنے بیٹے کو آواز دی اور اپنی بیٹی کو آواز دی کہ سیدہ کو اچانک کچھ ہوا ہے، وہ گر گئی ہیں۔ وہ دونوں اندر آئے۔ دونوں بہن بھائیوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تو ام المومنین عائشہ صحیح سلامت ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی ہیں، نہ جانے ان کو کیا ہو گیا۔ مروان نے اپنے بیٹے عبد الملک کو حکم دیا کہ فوراً سیدہ عائشہ کے بھائیوں کو اطلاع کر دی جائے، تو فوراً حضرت ابن زبیر کو اطلاع کی گئی۔ شام تک پورے مدینے میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب آپ کو گھر لایا گیا تو آپ نیم بے ہوشی میں تھی۔ ابن زبیر نے فوراً ایک طبیبہ کو بلایا۔ اس نے زخموں کو سینے کی کوشش کی، لیکن زہر زخموں کے اندر رچ چکا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہیں زہر آلود زخموں کی وجہ سے آپ نے انتقال فرمایا۔